آپریشن کے نام سے بعض خواتین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آپریشن صرف اس وقت ہونا چاہیے جس وقت کے کوئی اور ذریعہ علاج کا ممکن نہ ہو، اور ان کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ آپریشن کی وجہ سے ان کی موت خدا نخواستہ واقع ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ تو بعض خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ کیا اس کے بعد وہ دوسروں کو مل سکتی ہیں، کہ یہ تو نہیں کہ وہ شعاؤں کا اثر ان کو ملنے، خاص طور پہ اگر ان کے گھر میں بچے ہیں تو بچوں کو تو نہیں اس کا اثر ہو جائے گا۔ کینسر کا لفظ ہی ایسا ہے، اور ابھی تک بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کینسر کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت آ گیا ہے اور اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحبہ کینسر ہے، یہ کیا چھوت کی بیماری ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری کسی بہن کو کینسر ہو اور ہم اسے دیکھنے جائیں تو ہمیں اس سے کینسر لگ جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفضل کی ہیلتھ پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ میرا نام پروفیسر امت الرزاق کارمائیکل ہے۔ اس سے پہلے ہم نے الفضل کی ہیلتھ پوڈ کاسٹ میں کینسر یعنی سرطان کے بارے میں بات کی، پھر ہم نے ایک اور پوڈ کاسٹ میں بریسٹ کینسر کی تشخیص کے بارے میں بات کی۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم کینسر کے بارے میں جو غلط فہمیاں یا مت ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر امت الشافی صاحبہ موجود ہیں جو کہ اس موضوع پہ میرے ساتھ بات چیت کریں گی۔ جزاکم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ کہ آج آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ تو ہم نے جب بات کی تھی تشخیص کی، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ سوئی سے تھوڑا سا مواد نکال کر تو بائیوپسی کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ بعض عورتیں جو ہیں وہ بہت گھبراتی ہیں بائیوپسی کے نام سے ہی، کیونکہ وہ کہتی ہیں بائیوپسی سے کینسر جو ہے وہ سارے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتا سکتی ہیں؟ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ کافی خواتین کو یہ فکر ہوتی ہے جب ان کو یہ کہا جائے کہ بائیوپسی کرنی ہے۔ تو ان کی تسلی کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ جب بائیوپسی کی جاتی ہے تو وہ عام سوئی سے نہیں کرتے، اس کے لیے ایک ہمارے پاس اسپیشل سوئی بنائی جاتی ہے جس میں 2 لیئرز ہوتی ہیں۔ تو جب بائیوپسی کرتے ہیں اس وقت اس ایریا کو جہاں پہ بائیوپسی کرنی ہوتی ہے اس کو سن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹا سا کٹ لگا کے اس سوئی کو اندر ڈالا جاتا ہے۔ اس وقت جس پارٹ میں جو اندرونی حصہ ہوتا ہے سوئی کا جس میں کینسر سیل لینے ہوتے ہیں، وہ صرف کینسر کے قریب جا کے باہر نکلتا ہے، اور جیسے ہی وہ کینسر سیل لیتا ہے وہ واپس بیرونی لیئر میں یا بیرونی جو سوئی کا حصہ ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ خطرہ نہیں رہتا کہ کینسر سیل پھیل سکتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس سوئی کے حصے سے کینسر کا مواد نکالا جاتا ہے اس حصے کے اوپر ایک اور لیئر ڈال دی جاتی ہے تاکہ کینسر سیل جو ہے وہ جسم میں واپس دوبارہ داخل نہ ہو سکے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ اسپیشل طرح کی سوئی ہوتی ہے یہ تشخیص کے لیے جو بنائی جاتی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ چھاتی کے سرطان یعنی بریسٹ کینسر کی عورتوں کا علاج کر رہی ہیں کافی عرصے سے ماشاءاللہ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بائیوپسی کرنے سے کینسر سارے جسم میں پھیل گیا ہو؟ جی ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا گیا، اور نہ ہی ہماری کسی لٹریچر میں اس بات کا ذکر ہے کہ بائیوپسی کرنے کی وجہ سے کینسر جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلا ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ایک اور جو ہم بعض اوقات جس چیز سے عورتیں گھبرا جاتی ہیں وہ جب یہ سنتی ہیں کہ آپریشن کرانا ہے تو وہ کینسر کے آپریشن سے بہت ڈر جاتے ہیں، چھاتی کے آپریشن سے۔ تو چھاتی کا آپریشن کیا کرنے سے عورتوں کو کوئی خاص نقصان پہنچ سکتا ہے؟ جی آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ آپریشن کے نام سے بعض خواتین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آپریشن صرف اس وقت ہونا چاہیے جس وقت کے کوئی اور ذریعہ علاج کا ممکن نہ ہو، اور ان کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ آپریشن کی وجہ سے ان کی موت خدا نخواستہ واقع ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ بہت زیادہ علاج جو ہیں وہ آپریشن کے ذریعے ہوتے ہیں، خاص طور پہ بریسٹ کینسر کا علاج زیادہ تر آپریشن کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پوری چھاتی کو ہی نکال دیا جائے۔ اس میں زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف کینسر کو نکالیں اور مکمل طور پر نکالیں،
جس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا نارمل حصہ بھی نکالنا پڑتا ہے، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ عورتوں کو پوری چھاتی کا آپریشن نہ کرانا پڑے۔ اسی طرح سے جو بے ہوشی کا طریقہ ہے وہ الحمدللہ بہت بہت امپروو ہو گیا ہے پچھلے چند سالوں میں، اور زیادہ تر خواتین جو ہوتی ہیں آپریشن کے بعد ان کو بالکل بھی انیستھیزیا کی وجہ سے جو عام طور پہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں جیسے الٹیاں آنا، ابکائی آنا، اس طرح کی ان کو اب سمٹمز نہیں ہوتے، تو الحمدللہ آپریشن بہت سیف ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جو آپریشن کے بارے میں کہا ہے جس میں بے ہوش کیا جاتا ہے، تو یہ کتنی دیر لگتی ہے عورت کو بے ہوش کرنے میں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی، بے ہوش کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، عام طور پہ 10-15 منٹ لگتے ہیں، لیکن جب ہم نے آپریشن کرنا ہوتا ہے اور مریض کو آپریشن تھیٹر میں بلایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنی دیر بھی مریض آپریشن تھیٹر میں ہے ان کا آپریشن جاری ہے یا وہ ان کو بے ہوش کیا جا رہا ہے۔ تو عام طور پہ ہم نے بہت ساری باتوں کو چیک کرنا ہوتا ہے، مریض کی شناخت چیک کرنی ہوتی ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ اس کو سمجھ آئی ہے کہ اس نے کس آپریشن کے لیے جو ہے حامی بھری ہے، اور وہ اس کی جو بھی پاسبل رسک ہیں ان سے پوری طرح آگاہ ہے۔ تو یہ بات ہم کئی دفعہ مریضوں سے چیک کرتے ہیں، اس لیے عام طور پر مریض آپریشن تھیٹر میں زیادہ دیر رہتے ہیں، لیکن ان کو بے ہوشی میں بھی 15 منٹ سے زیادہ نہیں عام طور پہ لگتا۔ اسی طرح سے آپریشن کے بعد جب وہ ان کا بے ہوشی ختم ہوتی ہے تب بھی ان کو ریکوری میں رکھا جاتا ہے جب تک کہ مریض پوری طرح اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ واپس وارڈ میں جا سکے اور انڈیپینڈنٹلی کچھ کھا پی سکے اور اس کو طبیعت ٹھیک رہے۔ تو اس لیے عام طور پہ مریض دیر تک آپریشن تھیٹر میں رہتے ہیں، لیکن آپریشن بھی لمبے اتنے نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی انیستھیزیا میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ جو ایک غلط فہمی اور پھیلی ہوئی ہے کہ جب اگر کینسر کو نائف یا کوئی شارپ چیز لگا دی جائے تو وہ پھیل جاتا ہے، اس کے بارے میں سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے؟ جی، سائنسی تحقیق تو بالکل اس چیز کو پروو نہیں کرتی، اور کینسر کو جب ہم آپریشن کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کینسر کو نہ ٹچ کریں، بلکہ اس کے ساتھ جو نارمل صحت مند حصہ ہے جسم کا تھوڑا سا وہ نکالتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کینسر کو جو ہے نائف نہ لگے، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو بھی اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اگر نائف ٹچ ہو گیا تو کینسر سارے جسم میں پھیل جائے گا۔ تو ایک اور بعض اوقات اس سے ہماری بہنیں گھبرا جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر کینسر کا آپریشن ہو جائے، اگر جیسے لمپیکٹمی جس کو کہتے ہیں، جس میں کہ کینسر اور اس کے ساتھ کا تھوڑا سا نارمل سیفٹی مارجن نکالتے ہیں، تو اس سے جو عورت کی جو ہے وہ رنگ روپ بالکل ختم ہو جائے گا، اس کی جو ہے خوبصورتی بالکل نکل جائے گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے چھاتی کے آپریشن کے بعد؟ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ صرف وہی حصہ نکالا جائے جو ضروری ہے، اور جو ظاہری لک ہے یا جو ظاہری خد و خال ہے اس پہ کم سے کم اثر پڑے آپریشن کا۔ تو یہ ہم مریضوں سے پہلے بھی اس چیز میں بات کر کے ان کو واضح کرتے ہیں، اور آپریشن کے دوران بھی ہم اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی۔ تو مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آیا ہے کہ جب چھاتی کا کینسر نکالتے ہیں تو صرف اتنا ہی حصہ نکالتے ہیں جو ضروری ہوتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو پھر تھوڑی سی ری شیپنگ کر کے جو عورت کی خوبصورتی ہے اس کو بحال کر دیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، میں نے پوچھنا تھا کہ بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ عورت کی چھاتی کو کاٹ دیا جائے اس کی زندگی بچانے کے لیے، تو عورت تو کا حق ہے کہ وہ زینت کرے اور عورتوں کو خوبصورتی پسند ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ نارمل لگے؟ جی، یہ ایک بہت ہی آپ نے اہم اور اچھا سوال پوچھا ہے، اور اس کا اثر ہماری خواتین پہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جو بچیاں ینگ ایج میں کینسر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے الحمدللہ اب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کو پورے چھاتی کو نکالنا بھی پڑے تو کسی طرح کی جو ہم ریکنسٹرکشن ہے وہ کر سکیں اور اس کو چھاتی کو دوبارہ بنایا جا سکے۔ بسا اوقات یہ فوری طور پر ممکن نہیں ہوتا، اور اس لیے کہ اگر ایسا کریں تو مریض کی زندگی پہ اثر پڑ سکتا ہے، تو بسا اوقات یہ ہم
نہیں کرتے امیجیٹلی، اس وقت کرتے ہیں جب کینسر کا علاج مکمل ہو چکا ہو۔ اچھا جی، اور اگر کوئی عورت اپنا ریکنسٹرکشن کا آپریشن نہ کرانا چاہے تو ایسے کپڑے میسر ہیں کہ اگر وہ پہن لے تو ان کی جسامت ٹھیک لگے؟ جی آج کل ایسے بالکل موجود ہیں، اور جب مریضہ آتی ہیں تو ان سے یہ بات بہت وضاحت سے کی جاتی ہے، ان کو وہ کپڑے بھی دکھائے جاتے ہیں جن کا وہ استعمال کر سکتی ہیں، اور جب وہ پوری طرح سے لباس پہنتی ہیں تو ایک عام شخص کے لیے یہ پتہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کا کوئی آپریشن بھی ہوا ہے۔ ایک اور غلط فہمی جو ہماری خاتون میں پائی جاتی ہے کہ اگر آپریشن ہو گیا تو پھر ہلنا نہیں ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتی؟ جی یہ بھی جس کو میں کہوں گی کہ کچھ پرانے زمانے کے خیالات ہیں، کیونکہ موجودہ دور میں اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ کینسر کی مریض ہوں یا آپریشن ہوا ہو، وہ فوری طور پر جس حد تک موبائل ہو سکتے ہیں اور اپنا کام خود کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اب ہمارے زیادہ تر جو آپریشن ہوتے ہیں بریسٹ کینسر کے، ان کو ہم ڈے کیس کہتے ہیں، اور مریض جو ہے اسی دن گھر واپس جاتے ہیں، اور ان کو ہم انکریج کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ہم اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ انہوں نے بستر پہ نہیں بیٹھے رہنا، انہوں نے چلنا پھرنا ہے، اور انہوں نے اپنے چھوٹے موٹے کام خود کرنے ہیں۔ اس طرح سے مریض بھی اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتے نا، تو ان کو اتنی پریشانی بھی کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو آپریشن کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جیسے کہ خون کا جمنا پھیپھڑوں میں، اس کا رسک بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مجھے آپ کی بات سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر عورتیں چلتی پھرتی رہیں تو جو آپریشن کی کمپلیکیشن ہے جسے ڈی وی ٹی کہتے ہیں، جیسے کہ ٹانگوں میں خون کا جمنا، یا پھر جو ہے کلوٹ جو ہے وہ جب پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے، جس کو پلمنری ایمبولم یا پی کہتے ہیں، جی اس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر آپریشن ہوا ہو تو ہم اپنے بزرگوں کو ہر چیز ان کے پاس جا کے پیش نہ کریں، ہم اس سے امید کریں کہ وہ خود بھی اٹھیں اور چلتے پھرتے رہیں۔ جی مناسب حد تک بہت ضروری ہے کہ وہ یہ کریں۔ ہاں جو بھاری کام ہے گھر کے وہ تو ان کو نہیں کرنے چاہیے، لیکن اپنے لیے چائے بنانا اور گھر میں پھرنا اور آرام سے کبھی بستر پہ بیٹھنا یا کبھی صوفے پہ بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں اور مکمل طور پر ان کو آرام کرنا چاہیے، یہ بہت غلط فہمی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحبہ کینسر ہے، یہ کیا چھوت کی بیماری ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری کسی بہن کو کینسر ہو اور ہم اسے دیکھنے جائیں تو ہمیں اس سے کینسر لگ جائے؟ جی بالکل نہیں، کینسر چھوت کی بیماری نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو ملنے سے یا دیکھنے سے نہیں لگتی، یہ انفیکٹو نہیں ہے۔ کچھ انفیکشن ہوتے ہیں جو کہ جیسے کووڈ ہم نے ابھی موجود تھوڑے عرصے پہلے دیکھا ہے جو کہ انفیکٹو تھا، کینسر اس طرح کی بیماری نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہوں کہ بعض دفعہ جب کینسر کے علاج کے لیے ان کو ریڈیو تھیراپی سجیسٹ کی جاتی ہے جو کہ شعاؤں سے علاج کرنا ہوتا ہے، تو بعض خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ کیا اس کے بعد وہ دوسروں کو مل سکتی ہیں، کہ یہ تو نہیں کہ وہ شعاؤں کا اثر ان کو ملنے، خاص طور پہ اگر ان کے گھر میں بچے ہیں تو بچوں کو تو نہیں اس کا اثر ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نہ تو یہ انفیکشن کے طور پہ پھیلتی ہے اور نہ ہی ریڈیو تھیراپی کے بعد بچوں پہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جب کسی گھر کے بندے کو بتایا جائے کینسر کے بارے میں، کینسر ہے، تو جیسے بہت سخت پریشانی چھا جاتی ہے سارے گھر میں، سارا خاندان آخرت کے سفر کی تیاری پہ لگ جاتا ہے اور سمجھتے ہیں بس چل چلا ہوا ہے۔ کیا بریسٹ کینسر بھی ایسی بیماری ہے؟ جی کینسر کا لفظ ہی ایسا ہے، اور ابھی تک بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کینسر کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت آ گیا ہے اور اس کا علاج ممکن نہیں ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اور یہ صرف بریسٹ کینسر نہیں بلکہ بہت سارے دوسرے بھی جو کینسر ہیں ان میں علاج ممکن ہے، اور بریسٹ کینسر میرا خیال ہے کہ ایسا کینسر ہے جس کا علاج زیادہ تر خواتین میں ممکن ہے، تو اس کے لیے خواتین کو اور کئی دفعہ ان کے گھر والوں کو بھی یہ سمجھانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ علاج پورا کرائیں، پوری توجہ سے کرائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ صحت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے کوشش کی کہ بریسٹ کینسر یا چھاتی کے سرطان کے بارے میں جو غلط فہمیاں یا متس ہیں ان کو دور کر سکیں۔ ہم نے سیکھا کہ چھاتی کا سرطان یا بریسٹ کینسر ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو جائے تو انسان اس کا علاج نہیں کرا سکتا، یہ ایک چھوت کی بیماری نہیں ہے۔
اگر کینسر کا تشخیص کرنے کے لیے بایوپسی کرنی ضروری ہے تو اس کے کینسر نہیں پھیلتا. آپریشن کرانے سے بریسٹ کینسر نہیں پھیلتا. یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپریشن کے بعد خواتین اٹھیں اور اپنے کام خود کریں اور جتنی زیادہ انڈیپینڈنٹ رہ سکتی ہیں اتنے رہیں. سوال کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے, اس لیے ضروری ہے کہ انسان دوسرے بندوں سے کم سوال کرے اور جتنی زیادہ کوشش خود کر سکتا ہے کرے. ہم آپ کے وقت کے بہت شکر گزار ہیں. ہیلتھ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا اور اگلی ہیلتھ پوڈ کاسٹ میں ہم بریسٹ کینسر کے علاج, آپریشن اور کیموتھراپی کے بارے میں بات کریں گے. جزاکم اللہ احسن الجزا. کینسر کا علاج جو ہے چھاتی کے, اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ چھاتی کو مکمل طور پہ نہ کاٹا جائے. ہاں, بعض صورتوں میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا اور اس وقت ہمیں چھاتی کا نکالنا ضروری ہوتا ہے. تو جب آپریشن کے دوران عورت بے ہوش ہو جاتی ہے, اس کا آپریشن کیا جاتا ہے, تو بے ہوشی سے نکلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے کہا کہ میموگرام 47 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے اور پھر 70 سال تک چلتا رہتا ہے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا 70 سال کی عورتوں کے بعد عورتوں کا میموگرام نہیں ہو سکتا؟ کیا عورتیں اس آپریشن کے بعد ڈرائیونگ کر سکتی ہیں؟ سارے جو بھی ٹیشو ان کو بھیجا گیا ہوتا ہے اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں اور وہ پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں اپنی رپورٹ کے ذریعے کہ کیا ہم نے کینسر نکال لیا ہے اور کیا ہم نے کینسر مکمل طور پر نکال لیا ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر وہ یہ سمجھیں کہ کینسر جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں نکلا تو پھر ہمیں ایک اور آپریشن کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات انسان کو گلٹی والا محسوس ہو یا کوئی چینج محسوس ہو تو وہ ڈر جاتا ہے اور ڈر کے مارے نہیں جا سکتا کسی کو دکھانے, کیونکہ خوف کی حالت طاری ہو جاتی ہے. تو ایسی بہنوں کے لیے آپ کو کیا مشورہ ہوگا؟